الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائه والصلاة والسلام على سید الانبیاء وسند الاولیاء واحبابه المعاندین لاعدائه. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لك ذکرک. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کر پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. پھر پیار سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا محبوب رب العالمین. ایک مرتبہ پھر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی اللہ شفیع المذنبین وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی کنوں کہاں تیرے جیا. سوا لاکھ انبیاء پیچھے کھڑے آپ مسلح پہ کھڑے. امامت کا اصول ہے جو اکرم ہو جو اشرف ہو جو انسب ہو جو عالم ہو جو اقرا ہو وہ امام بنتا ہے. تو سوا لاکھ انبیاء مقتدی ہیں. حضور پاک کا ہاتھ پکڑ کے جبریل مصلی پہ کھڑا کر دیتا ہے. حضور پاک فرماتے ہیں کہ جد الانبیاء ابراہیم بھی ہیں, آدم علیہ السلام بھی موجود ہیں, نوح پاک بھی موجود ہیں, پر جبریل کہتا ہے تیرے جیا کوئی نہیں. جبریل آگے کرتا ہے یا رسول اللہ تیرے جیا کوئی نہیں. سنے آئے سارے تیرے مولنین نے, یہ تیرے ہر کارے نے, تیرے سارے نبی ضرور نے لیکن تیرے غلام. یہ گل بڑی گہری ہے, انہوں سمجھنے کی کوشش کرو کہ انبیاء ہیں رسول ہیں مگر تجھ پر صلاۃ و سلام بھیجے, تیرا نام صبح و شام لیتے, تیری امت میں پیدا ہونے کی دعائیں مانگتے رہے. ان میں سے کوئی نہیں آگے آئے گا چونکہ تیرے جیسا اکرم ان میں کوئی نہیں, آپ جیسا اشرف ان میں کوئی نہیں, آپ جیسا عالم ان میں کوئی نہیں, آپ جیسا انسب ان میں کوئی نہیں, اور آپ جیسا سونا ان میں کوئی نہیں. ان میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کے چہرے پر رب کی نگاہ رہتی جمی رہتی ہے. ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کی میں نے تلیاں چاہتی ہو. ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کے نور سے چاند تارے بنائے گئے ہو. ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کے نور سے قلم اور لوح اور کرسی بنائی گئی ہو. ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کے نور سے جنت تخلیق کی گئی ہو.
یا رسول اللہ آپ کی مثل کوئی نہیں، امامت کی حقدار بھی آپ ہی ہے۔ پھر کیوں نہ کہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، کسی حال میں بھی کوئی نہیں، اور وہ بھی کیسے سکتا ہے؟ وہ جب آدم علیہ السلام نے پہلے وسیلہ پیش کیا اور اللہ پاک نے سن لی اور لغزش معاف فرما دی، تو پھر آدم علیہ السلام نے عرض کی یہ کون ہے؟ حیرت سے کہا یہ کون ہے؟ میں نے یہ لگتا سی میں پہلے ہوں، میرا یہ خیال گم ہو گیا ہے جی میں پہلے ہوں گا تو اس نام نہ بخشیدہ۔ کیا بات ہے، یہ گل تو مک گئی کہ میں پہلے ہوں، ہے تو یہی پہلے پر ہے کون ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا لمیاں گلاں چھڈو آدم جی، بس اتنا ذہن وچ رکھو یہ نہ ہوندے تے جناب میری نہ یہ نہ ہوندے جناب بھی نہ ہوندے، یہ نہ ہوندے تے اے کھاتا نبوت والا بھی نہ ہوندا، یہ نہ ہوندے تے جنت منت بھی نہ ہوندی۔ اگر آدم لمبی کیا تجھ سے کہوں، اگر یہ نہ ہوتے تو میں رب ہونا ظاہر ہی نہ کرتا۔ پھر کیوں نہ کہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے گیا، رل کہن کر گیا کو تیرے گیا۔ دیکھ لو امام حسن پاک نے تو سب نہ سنے، انہوں نے کوئی نہیں، حضرت ابوبکر صدیق جیا کوئی نہیں، حضرت عمر جیا کوئی نہیں، مولا علی جیا کوئی نہیں، حضرت بلال جیا کوئی نہیں۔ کتوں لے آگے جیدے غلامہ دے نال دا کوئی نہیں، آقا دے نال دا کتوں لگے گا؟ تساں دل نال میری گل سنو اور یقین فرماؤ سانت پونجی نہیں لبے، ماں پیو پرا بیوی بچے یہ سارے نس جانا ہے قیامت اللہ۔ بے شک بے شک بے شک، پر سائیں جی کوئی بس سرکار دی ہے تے ایڈے ایڈے وڈے جناب ساڑھے لنگ سرکار نے نا لیپ کرنے، یہ گل سمجھنے آئی ہے۔ وہ جڑی گل حضرت بریلوی نے کی تھی نا، آپ فرمانے کوئی وہ سرگرم شفاعت ہیں، وہ سرگرم شفاعت ہیں، وہ سرگرم شفاعت ہیں، عرق افشاں ہے پیشانی۔ یہ تو ہم جناب تو اسے مننا پڑے گا، اچھے کو ہمیں تسے میں بولو میرے نال رل کے یا نہ منو، یہ قیامت نظر کو مننا پڑے گا۔ اوہو گل ساری سرکار دی ہے، پیو بھی انج دا نہیں، بیوی بھی انج دی وفادار نہیں، بچے بھی انج دے وفادار نہیں، اے جنہ دی خاطر سو کوڑ پتوڑ تے چکر تے مکر کر دے ہاں، ایس برادری دی خاطر اساں ایس ساری نس جانا ہے بھج جانا ہے۔ تو واضح واضح قرآن شریف چ لکھیا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، جس ماں بھی نشانہ سن دے ہاں وہ ماں بھی نس جائے گی، بھائی سن دے ہو پہ سارے نس جان گے۔ اوے اتھے تواڈے منہ چوں اے گل نکلی کدوں جدوں سارے نسدے ہون گے نا، ایک ذات تواڈے والے پاسے آئے گی۔ کیا بات کیا بات، یہ کن کھول کے میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو سن لو، این ماں پی جاندی جے، بھائی ہو پہ جاندے نے، پیو ادھر پہ جاندہ ہے، تے سرکار پہ آندے تو متھے تے آپ دے پسینہ تو ڈھونڈ رہے ہونے اور کتھے ہوئے اور سارے تیرے تو نس گئے نو آتے نو کملی کی چھپانا۔ کیا بات، سارے لوگ حق محمد، جسے شفاعت درکار ہے وہ ابھی بولے حق محمد، حق محمد، سارے حق سے دو حق محمد، حق محمد، حق محمد، حق محمد، حق محمد، نعرہ نعرہ
جی گلا کر رہے ہیں یہ اچھا ٹھیک ہے وہ یہ تو کونی اپنا ہی ہے نا کر لینے عورتوں سے میری ملاقات نہیں ہوتی زیادہ نہ ہمارے آستانے پر عورتیں آتی ہیں تو ویسے دل میں محبت رکھیں وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے کو دل سے قبول کر لیں پھر بیعت ہی ہے یہ ان کو اگر سن رہی ہیں تو سن لیں اگر میرے سے عمر میں زیادہ ہے تو میری ماں کی طرح اگر مجھ سے عمر میں چھوٹی ہے تو میری بیٹی کی طرح میرے برابر کی عمر کی ہے تو میری بہن ہے تو پیر میرے بھی غوث پاک ہے تو ان کے بھی غوث پاک ہے اچھا جی پھر جی اٹھو کی گل چلا دیں گل سمجھ آئی ہے نہیں آئی اب سارے نیسنا سارے ٹر جان ادو آلہ حضرت بریلوی کے آ گئے دو چار گلوں تو سن لو بس تقریر ہو گئی جی 100 سن کے بھی دل اچنا رکھنیاں تو فائدہ کو نہیں تو جی ایک پلے بن لئی تو دنیا چوی پار تے آخرت چوی پکی بن رہا گل اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں وہ سرگرم شفاعت سرگرم بنے کیوں بنے سرگرم بس شروع ہوئے سرکار کا ہوں کوئی کم نہیں جو ہونا قیامت رہ جائے سارے آپ اپنی کئی ہونی ہے سرکار امت نہیں ہونی ایک ہستی ایسی ہے سرکار پاک والی میرے درجے کے ٹکڑوں میری اتاروں جنہیں صرف آپ کی اور میری اور کسی کو نہیں ہوگی اور یہ حالت ہوگی حضور کی کہ حضور کی پیشانی سے قطرے بہ رہے ہوں گے کس کے عطر کے اور ان قطروں کی وجہ سے سارے میدان محشر میں کیا بات کیا بات لگی یہ بات کا ہو سبحان اللہ کیا بات کوئی کوئی ادھر خوشبو سپرے نہیں ہوئے گی تو پورا میدان محشر ہے کہ اللہ کی قسم ہے رچیا بسیات گچیا کیا بات سارا میدان محشر اور فرشتے بھی حیران ہوں گے سارے پر پتہ لگ جائے گا سب کو کہ آج کوئی غلامی پتیاں نہیں ہے بلکہ سبحان اللہ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں وہ سرگرم شفاعت ان سے آپ کی محبت نہ ہو اے تقریر کے میری بھیا سارے چکر چھوڑ سائیں سائیں کا اے تقریر کے میری نہ آر دیئے نہ پار دیئے گل اے تقریر کے میری تو بھائی نہ وقت ضائع کر زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے کل پانے نکل جائے روح تو کون ہونا ہے تیرا اونی سائیاں نہ صلح کر رہا ہے اونی سائیاں نے پاسے پھر جا تو صبح شام سائیں سائیں بول قسم رب کی قبر میں جب تو جائے گا تو فرشتے تجھے پہلے سلوٹ کرے ایسے یہ نہیں کہیں گے جواب دے پہلے تیری تعظیم کریں گے کہ عید وہ آیا ہے کہ جیدے دل میں جو خدا عشق کے جیدہ عشق کی ساڑھے سے لیکن یہ دے واسطے حضور نے عشق کرنا پائے گا نا محبت کرنی پائے گی تو محبت واسطے قربانی بھی دینی پائے گی قربانی بھی دینی اچھا بولو مولوی ہے تو وہ ناتخان ہے تو بیٹا یہ سن لو آپ نے تو بڑی محبت سے کہا نا میرا شوق ہے ناتخان تجھے میرے کچھ چالو ہے تو مولوی زرا دیں جیڑا میرے نال محبت کرتے ہیں کوڑیاں بہت سننیاں پہنی ہیں میں آدھا پر تقریب دے پیسے نہ طے کرو یہ سارے میرے مخالف ہوئے سارے مخالف ہوئے ہیں سارے یہ کیا بیج بجاتے ہو چپ کرو تو میں ان سے کہتا ہوں مجھے لینے ہوتے سرکار لینے دے صاحبہ کیا بات ہے کیا بات ہے جی لینے ہونا تو صدیق اکبر لے لو ہونا طے نہیں کرو تمہیں کچھ دیتا ہے کوئی بسم اللہ نہیں دیتا تو سما بسم اللہ
جب تم یہ کہتے ہو کہ چھوڑ دی ہم نے کشتی تیرے نام پر، پھر 25,000 کا لفافہ کیا مطلب ہے؟ بھائی چھوڑ دی ہم نے کشتی تیرے نام پر، تو 40,000 نہیں دیو گے تو حضور کا نام نہیں لینا، کلمہ کہاں کا پڑا ہے؟ اوے آج ان کا ہو جا تیرے پیروں تھلوں پہ کوئی بات نہیں، کرتے رہے لوگ جو باتیں کرتے ہیں، میں تو اپنا کام نہیں چھوڑوں گا، میں تو بولتا رہوں۔ ایک بندہ میں نہ دے پہ وہ ایسی تقریر دے نہیں لیندے ہو، پیسے تو جی متھا ماردا ہے، اسی ٹائم دے لیندے ہیں۔ میں کہا یار چکر نہ کرو، جے گھنٹے دے تسی 35,000 لیندے ہو، لوگ 35 دے دے دیں تانوں، تو ہن کدے ہویا کر بھی یہ کئی لے لو، ایرا کھوڑ دیو، پھٹ دے ہوگے؟ نہیں، پھر چھوڑو چکر اس امت کے کلیجے میں حضور کا عشق ڈالو۔ خبردار تم مجھے بھی مانو، بالکل نہ مانو، میرا نام تک نہ لو، میں معاشر کے میدان کا دولہ نہیں ہوں، معاشر کے میدان کا دولہ آمنہ کا لاغر۔ یہ مان کھول کے سن لو، میں تو خود محتاج ہوں، تمہیں جگانے آیا ہوں کہ وقت ضائع نہ کرو، آج لینی وفادہ کی طریقہ ہو گیا ہے، وفادہ کوئی اچھا ہو لو، آج بھی میرے کلیجے کے ٹکڑے بن جاؤ، طے نہ کرنا کمی نہیں رہے گی، ایسے کتے بھی گل تے یقین کر لے بچہ، طے نہ کرنا کمی نہیں رہے گی، وہ کوئی بے خبر ہے، انہوں نے پتہ ہی نہیں، یہ داتا صاحب کو پتہ لگ جاتا ہے، کہ میری قبر میں بھئی اے عبدالوہاب شورانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گانے لکھی ہے میرے کلیجے دے ٹکڑے، انہوں نے پیر صاحب نے مصر میں وہ اگر عرص ہوتا سی میں 3 دن تک عرص ہوتا سی اتنے جانا ہوتا سا، اتنے جا کے میں ذکر اذکار کرتا سا، ایک باری مسئلہ ایجدہ ہویا جا نہیں سکیا، تو میں نہیں جا سکیا، 3 دن دا عرص مک گیا، 4تھے دن میں جا پہنچیا، بس کوئی علاق ایجدے ہو گئے، تو 4تھے دن میں اتنے پہنچیا، وہ قبر تے فقیر بیٹھے اسی، اس میں نہ کہا تیرا نام عبدالوہاب تے نہیں، ہمیں آگیا نام تو میرا عبدالوہاب ہے، پر تینوں کی ہویا ہے؟ انہیں کہا پہیا 3 دن ہو گئے قبر بچوں آواز آم دیئے میرا عبدالوہاب آیا نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت عبدالوہاب شورانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود لکھا ہے، اور بیلیاج مصطفیٰ کی امت کے فقیروں کی اتنی تیز آنکھ ہے کہ میں مصطفیٰ کیا بات ہے، یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد۔ تو یہ ہوتا ہے، مجھے خود اتنی مرتبہ مسائل ہوتے ہیں لیکن کوئی نہیں، گزر جاتے ہیں، آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، قسم رب کی آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ وہ بھائی پکی بات ہے کہ اگر کسی جانور کے دل میں بھی محبت ہو تو پہاڑ میں وہ ادھر ہے رونا نہیں پڑا، میں محبت کرتا ہوں یا رسول اللہ، محبت کرتا ہوں، کسے ہوتی آواز نہیں سنی، پر سائیاں ایج کر کے تکیا تو تک کے فرمایا ہوئے انس، فرمایا ہوئے ابو ہریرہ، اے پہاڑ جے میں نال میں لے جاؤں جنت اچھ در رب در رسول عرض کی تھی سوڑے آئے
جب میں تقریر اس طرح کی کرتا ہوں پھر بعد میں کافی تبصرے بھی ہو جاتے ہیں، اے پتہ نہیں منٹل ہے، کسی کو گرانا چاہتا ہے، ہٹانا چاہتا ہے۔ میں سب کو حضور سے ملانا چاہتا ہوں، کوئی ہٹان گران دی بات نہیں ہے، دعائی خدا دیجئے رسول اللہ کا واسطہ جے رسول اللہ دے ہو جاؤ۔ اور میں تو علماء سے بھی کہتا ہوں، ناتوانان سے بھی کہتا ہوں، سارے رل جائیے تو گلہ حضور دیاں کریے، سارے رل جائیے گلہ حضور دیاں کریے، ایسے تکا بھی نہیں تو ایک رہنا تسی آنکھ اپنی حضور علیہ پاسے کرو، بس تکنا اینج کام یہ نہیں ہو سکتا پیسائی جناب ممبر تو لے کہ تنے نو تو سینے نہ لانا کیا کیتا سی اس تنے نے خالی رویا نا حضور دے عشق وچ بولو نا۔ تو عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقوم الى شجرة او نخلة فقال كان يقوم يوم الجمعة الى شجرة او نخلة فقالت امرأة من الانصار او رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا نجعل لك منبرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شئتم فجعلوا له منبرا ولما كان يوم الجمعة رفع الى المنبر ثم نظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودمه إليه تعين عنين السبي الذي يسخن بخاری شریف دی حدیث ہے، کلیجے دی ٹکڑے ہوئے بخاری شریف دی حدیث ہے۔ حضور علیہ السلام جناب اور وہ ایک عورت انسانوں میں سے یا کوئی مرد نے کہا گھر ساڈا دل کر دے تسی کھلو کے تقریر کر دے ساڈا دل کر دے ایسا منبر بنا لاوا تسی اسے یا رسول اللہ بیٹھ کے گلاں کرو۔ حضور نے فرمایا میں تمہیں حکم نہیں دیتا، اے لو جی گل سنو سائیاں کے فرمایا میں تمہیں اچھا بولو پھر بولو، فرمایا ان شئتم جے تہاڈی مرضیت کر لو، جے تہاڈی مرضیت کر لو تو پھر بنا لے ممبر ہونا۔ اگلا جمعہ آیا سائیں جنوں ممبر تے چڑھے وہ تو دوائیاں پہ گئی سیدھی بھی صحابہ کرام پریشان یا رسول اللہ روندا کون ہے ایڈی اونچی اونچی آواز۔ حضور علیہ السلام ممبر تو اتر کے سدھے اتنے کول ٹر گئے کھجور دا تنا تے لایا کلاوا انہوں اے جیسے سینے تے قرآن اترے وہ سینہ نال لا لیا وہ بھائی کنے نو نال سینے دے لا کے سائیاں انہوں بقاعدہ ہے جو کتاب قرآن دی قسم ہے فرمایا چپ ہو جا چپ ہو جا چپ ہو جا چپ ہو جا ان بھی چپ نہیں ہو جا ایسا سینے نال لا لے تو پھر چپ ہو گیا تو پھر حضور علیہ السلام نے بقاعدہ انہوں نے کہا کیوں روئے آکے تسا ممبر تے پڑ گئے ہو تو میں تہاڈی کنڈ چمدا ہوندا سا تو سیدنا ارشاد فرمایا تو پھر ہن جے تو آکے تے تینوں ہرا کر دے اس گل تے بھی غور ہوئے کدے ٹنڈ منڈ بھی ہرے ہوئے پر گل تے سرکار دی ہے انہاں گلاں دی جیڑیاں گلاں بھائی جان علماء کر دینا اللہ سارے تے رحم فرما جے انہاں گلاں نو دل وچ رکھ لو تو بندہ داتا بن جاندا ہے خواجہ بن نہیں تے بس ٹھیک ہے ٹھیک بھائی یہ گل کرنی خالی مقصود نہیں تواڈے نال ہی کرنی مقصود نہیں یہ تقریر میں اپنے آپ نو نہیں سناواں جیڑی میں تمہیں سنا رہا نا یہ میں اپنے آپ کو سناوا ایک بہت بڑے خطیب سن ایک درویش کو ٹر گئے کہا جی میرے من دی دنیا نہیں بدل دی انہاں کہا کہ کر دیو اکھر تقریرہ انہاں کہا غریب نواز ایک اپنے آپ کو نہیں سناؤ سمجھ آئیے ایک اپنے آپ کو نہیں سناؤ تو تواڈے من دی دنیا بدل جیسے وہ قدمی ڈیل گئے انہوں نے کہا گالے ٹھیک کی تھی جی 40 سال ہوں گے تقریرہ کر دیا اپنے آپ کو نہیں سنائے یہ میں اپنے آپ کو نہیں سناوا نا تو تسی ہی سنو تو رل کے سنیے تو یہ سمجھیے پیسائیاں دا نور ہے اتر رہا ہے تو پھر دل نہ بدلے یہ نہیں ہو سکتا بندہ نہ بدلے یہ نہیں جب
جدوں ساڈی پہلے ساڈا پروگرام ہی مال لٹن تے ہے تے دل کتھوں بدلے دل ادوں بدلے جدوں نظر ہی مصطفیٰ دی قدمت تے ہوئی پھر دل بدلے گا پھر سوچ بدلے گی پھر برکت اترے گی پھر سارا کرم ہو جائے گا یاد رکھو اگر اٹھ گئی کہ نظر جتنے خالی جام سارے سائیاں دی برکت تو معمولی سمجھتے ہو میرے کلیجے دی ٹکڑے ہو قسم پاک پروردگار عالم کی رب کعبہ کی قسم ایک عورت اس کی ٹانگ خراب ہو گئی مدینہ المنورہ شریف میں آتے ہوئے رستے میں پتھر لگا لت ساری ہوئی بیکار ہو گئی وہ ناسور بن گیا کینسر بن گیا زخم پک گیا عورت کو ٹرن نہ ہوئے ہے بھی مدینہ شریف تو روزہ رسول دے کول بیٹھ کے روئی انہیں آخیا اللہ چپالا جی تو نہ کرے مشکل تے کو حال کرے گا رب نے تن بنا کے رحمت للعالمین بھیجا ہے تو ساڈی دوڑ تیرے تک تیرا معاملہ رب تک ہے وانا جبریل نے فرمایا سب تیرے در کے ہیں رستے بارگاہ تک تم رسا ہو اور ہمارا زور تو تیرے نالین تک آنے کا ہے اگر تم مہربانی فرما دن قیامت والے دن میں ہم رب سے بات نہیں کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے ہمارا کوئی بس نہیں چلے گا سوڑیاں ہوتے تو نبی رسول کوئی نہیں بول سکے گا تو اس میں نے سب یاد رکھی مہربانی کری تو میرے کلیجے کے ٹکڑے دور روئی وہ عورت کہ کرم کر حضور نے خواب میں کچھ سید زادے تھے ان کو فرمایا ہوئے انہوں چکو ہے تم بھائی نو انہیں مکہ شریف حج کرنے کرا کے لے آؤ وہ عربی آئے سید زادے انہوں نے ایک نے پوچھا بھائی نو کون ہے تو انہیں کیا فلانی انہیں کیا لاتا کے کا جب لاتا کے کسی پیر تک ہے اس دوسرے سید نو تک کے عربین تک کے انہیں کیا یہ وہی ہے بھائی نے کیا کون ہو کسی اگر تو چھاچے اس کا حاج نہیں کرنا تیرو حاج کرائیے انہیں کیا جسو تو صحیح کون ہو تو یہ میرا پیر کیوں تک ہے انہیں کیا سرکار تیری صورت سرخواب اچھ دکھائی ارشاد فرمایا انہیں لے جانا ہے حاج کرا کے دے گھر تک پہنچا جا آپ کرم کر دے پیر بھی انہیں ٹھیک ہو جاتا کوئی وجہ بھی چھوڑی ہے کہ آپ نے بدیاں دی ڈوٹی لائیے میرے کلیجے کے ٹکڑوں اے جیسا حضور نے پاسے راغم ہوا تو اندروں ہوا گل پڑے گی رو دو جنوں اسی اندروں سدھے ہوں گے بچیا جے کدے من دی پلیتی ہوئے تو میرے کلیجے کے ٹکڑے سب سمندر نہیں پاک کر سکتے پانی تے پانی پائی جاؤ تو جسم صاف کری جاؤ من وچ پلیتی ہے تو پاکی نہیں کہ کدے باہر گندگی بھی کوئی لگی ہوئے چھوٹی موٹی اندر نور اس گل کو سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پاک پلیت نہ ہوندے ہرگز تھوڑے رمل وچ پلیتی تے باجو مرشد کامل باؤ چاہی نیتی تے جائی نہ نیتی ایک مرد دعا کرو میرے جڑا اندر دے وٹ کڈے تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں اللہ سے حضور دا عاشق بنائے تو محب بنائے حضور پاک تے سی مرد کیے ساڈا اگے پیچھے کوئی دائیں بائیں اگر مگر نہ کریے سرکار سرکار یہ سوئی سرکار کے ساتھ ہوئی عقیدہ آپ نے ٹھیک ہو جائے ایک دور میں کلمہ پڑھ کے آدھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سائیاں کی سوئی ٹھیک ہو جائے عقیدہ ٹھیک مثلا کیوں ہی تو نے کہا سرکار پھر صدیق بھی پیارے لگیں گے پھر مولا علی بھی پیارے لگیں گے پھر حسنین بھی پیارے لگیں گے پھر سارے صحابہ پیارے لگیں گے پھر اندروں آواز آئے گی گل اینا دی تو نہیں نہ گل ساری سرکار گل ساری سرکار دی ہے وہ حدیث شریف پوری سن رہا ہوں کہ حضور میں جو عرض کر رہا ہوں اور شیر آلہ حضرت کا سنا رہا تھا پہلے وہ سنیں کہ وہ سرگرم شفاعت ہے وہ سرگرم شفاعت ہے بس حضور نے یہی کم کرنا ہے یہی کم کرنا ہے حضور نے تو یقین کرو جتنے بیٹھے ہوئے ہو کہ جس پوزیشن میں بھی ہو تواڈے یقین ہے سارے ہوئے حضور دی محبت ہے کسی سے تھوڑی ہے کسی سے زیادہ ہے لیکن یہ نہ ہوئے تو بہ نہ سکتے ہو نہ کھلو سکتے ہو اچھے بہن کھلون کا کوئی اور مطلب نہیں
صرف تمہیں چنگا لگ رہا ہے تو ساڑھے واسطے سارے واسطے حضور کدی ادھر کدی ادھر وہ سرگر میں شفاعت ہے اور عرق افشان ہے پیشانی تو کرم کا عطر کرم کا عطر سندل کی زمین کرم کا عطر توجہ ادھر کرنا کرم کا عطر سندل کی زمین رحمت کی گھانی ہے اوڑے شیر بڑا اوکھا ہے سب توجہ کر سو تو میں سمجھا سا گھانی کسے کہتے ہیں پتہ تو ساتھ ٹیلنٹ والے دکان ہے نا کوئی تواڈے وچ جٹ بوک ہے کوئی پنڈ دا رہن والا وہ مٹی جڑے نے گارا کر دے یہ کر دے تو جڑا گارا کر دے نا تو پوری پیشانی بھی پسینے جاتے یہ پتہ ہے انہاں لا حضرت شیخ پھر سے وہ سرگرم میں شفاعت ہے عرق افشان پیشانی کرم کا عطر یہ جڑا گارا سکتے ہیں جو پانی پاندے ہیں تو وہ جڑی کہانی حضور نے شفاعت کی بنانی ہے وہ دے وچ حضور دی اپنی پیشانی دے قطریاں دا پانی ہے کوئی سمجھ آئی ہے کہ ساڈے اعمال نامہ میں ایڈے دے وچ دے کھولے ہونے سراغ ہونے کہ حضور نے شفاعت کی بنانی ہے اور سارے سرکار دیے حضور نے پھر وہ لیپ لگانا ہے کیا لگانا ہے پھر بولو کیا لگانا ہے وہ ہمارے اوپر پردہ ڈالنا ہے اور میرے کلیجے کے ٹکڑوں اور میری آنکھوں کے تاروں وہاں ماں باپ بھاگ رہے ہوں گے سرکار کے لیے نبھا رہے ہیں کدھر آ رہے ہوں گے آپ کی طرف اور جاتے جاتے شعر سنو حضرت حسن رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجمع حشر میں مجمع ہے جنہیں مجمع یہ حشر دت نہیں نا یہ ایک محفل کا مجمع ہے مجمع حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے جہاں ماں بھاگ رہی ہے جہاں باپ بھاگ رہا ہے اسی مجمع میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے ڈھونڈنے نکلی ہے مجرم کو شفاعت دے ڈھونڈنے نکلی ہے کس کو ڈھونڈنے نکلی کس کو ڈھونڈنے نکلی مجرم کو اے لاہور والے اے عیشی گڈ والے ہو تمہیں پتہ ہے کہ مجرم وہ ہوتا ہے جس پر جرم ثابت ہو ملزم وہ ہوتا ہے جس پر الزام ہو وہ فرما رہے ہیں حضور ملزموں کو نہیں ڈھونڈیں گے پہلے مجرموں کو پکڑیں گے جن کا جرم ثابت ہو یہ نہیں کہ پھر وہ ملے گا نہیں رب کو رب سے کوئی نہیں چھپ سکتا کمنی میں رہنے کا مطلب یہ ہوگا یہ میرے ہیں اور رب سے نہیں کہ غائب ہو جائیں گے حضور میرے گھر کا مطلب ہوئے گا سونیا جیسے بھی تھے جیسے بھی تھے میرا نام لیتے تھے اور میں تجھ سے کہتا ہوں ان پر علم کی نگاہ فرما رب فرمائے گا معروف کی سانسہ بس میرے کلیجے کے ٹکڑوں اور میری آنکھوں کے تاروں اگر حضور سے وفا ہوئی اگر حضور سے محبت ہوئی تو نہ قبر میں تم ٹینشن میں نہ آخرت میں ٹینشن میں اور اگر حضور سے وفا نہ ہوئی تو پھر میرا پار نہیں ہو سکتا پھر ادھر بھی یہ ٹکن ہے پھر قبر میں بھی یہ ٹکن ہے پھر حشر میں بھی یہ ٹکن ہے اور اگر حضور سے وفا ہے تو پھر اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں نکیریں کرتے ہیں تعظیم میرے اور فرمایا میری قبر میں میرے نکیریں تعظیم کرتے ہیں کیوں فرمایا فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے یا رسول اللہ کی عزت اس لیے ملی ہے قیامت رضا تجھ کو میرا نام نظر نہیں امت کا جو بندہ رسول اللہ پر عزت اور توقیر اسی کی ہوگی جس کے دل میں حضور کا پیار
اور حضور کی محبت ہوگی. میں انہی کلمات کی بات کر اپنے گفتگو کو رکوں گا. محفل اسی طرح جاری رہے گی، داستانی جاری رہے گی. آپ تشریف رکھیں. میرا یہ پیغام جو میں نے عرض کیا ہے اسے ضرور اپنے دل میں رکھیے گا. وما توفیقی الا باللہ. تمام دوستوں کو تشریف رکھیں.